پاکستان میں روزانہ اٹھو تو ایک نیا سانحہ، ایک نیا واقعہ۔ پرسوں ایک سانحہ میں سن رہا تھا کہ ہری پور میں آیت نامی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور پھر اس بچی کی ڈیڈ باڈی 15 دن بعد ملتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور میں گٹر میں ایک بچہ گر جاتا ہے اور 2 دن ڈیڈ باڈی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ اور اس طرح کے بہت سے سانحے، اور جو کل صبح ایک واقعہ ہوا، ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ایک دردناک، ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا کہ پمز میں بچے جو کوئی 4 دن کا تھا، کوئی 5 دن کا تھا، کوئی 10 دن کا تھا، نئے پیدا ہونے والے بچے، اور تقریباً 15 سے زائد جو ہے 20 کہا جا رہا ہے کہ 20 بچے جو ہیں وہ جلس جاتے ہیں، جل کے شہید ہو جاتے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی۔ لیکن آپ سچویشن دیکھیں، اور میں اگر آپ کو بتاؤں صورتحال کہ ہاسپٹل میں ایگزٹ نہیں تھا، آپ تصویریں دیکھیں کہ وہ اوپر سے وہ جو ایک دیوار تھی اس کو توڑ کے وہاں سے نکالا جا رہا تھا بچوں کو، اور 20 منٹ تک جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ نہیں پہنچا۔ جب عملہ آیا تو گیٹ بند ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور ان کی یہ صورتحال ہے، اور پھر روزانہ ایک سانحہ ہوتا ہے، روزانہ ایک خبر آتی ہے۔ آج مصطفیٰ کمال جعلی وزیر صحت، جعلی MNA آج پہنچے ہاسپٹل میں، اور لوگوں نے جو خوب درگت بنائی، لوگوں نے جو باتیں کی، لوگوں نے منہ پہ کہا تم فارم 47 کے ہو، لوگوں نے منہ پہ کہا تم ہمارے ہے رہا نہیں ہو، لوگوں نے وہاں حکومت سے استعفے کا مطالبہ کیا، پوری حکومت ریزائن دے۔ آج علامہ راجہ ناصر عباس ہو جائیں، شاہد اٹک ہو جائیں، آج سلمان اکرم راجہ ہو جائیں، آج وہ پمز میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ناکام ہے۔ اور یہ کون نہیں جانتا، یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ پاکستان کا ہر بچہ، ہر برا، ہر نوجوان جانتا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہے۔ حکومت فارم 47 کی ایک جعلی حکومت ہے۔ اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں آج کے واقعے کے حوالے سے تھوڑا بتا دوں۔ وہ آپ نے تمام چیزیں سن لی ہوں گی۔ وہاں نرس نہیں تھی وہاں، کیونکہ اگر دیکھیں اندر کوئی نرس ہوتی تو وہ بھی اس کی آگ، اللہ نہ کرے، اس کی آگ کی لپیٹ میں آتی۔ وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، پوری وارڈ خالی تھی، اور جو لواحقین تھے وہی اپنے بچے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک چھوٹی بچی جو ہے اسے زندہ بچایا گیا، باقی تمام بچے جلس کے۔ اور یقین کریں کہ وہ جو تصویریں ہیں وہ میں یہاں اسکرین پہ چلا نہیں سکتا، اور اتنی تکلیف دہ وہ تصویریں ہیں۔ آپ اگر میں لیٹس سپوز یہ ایک کاغذ ہے نا، اس کو اگر اس کو میں جلاؤں، اس کی کیا سچویشن ہوگی، جل کے کیا بنے گا، راکھ بنے گا۔ تو اب میں مزید یہ بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ درد ہے ان ماؤں کے لیے جنہوں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچوں کو پالا، اور پھر وہ میں ایک خاتون کا سن رہا تھا، وہ یہ بتا رہی تھی کہ ابھی تو 2 دن پہلے جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی، بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور وہ اپنا جلا ہوا بیٹا مانگ رہی تھی۔ اور پھر ایک اور تکلیف تصویر دیکھی کہ ایک نوجوان بالکل کونے پہ لگ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں اتنے اداس ہو، وہ کہتا ہے 4 سال کے بعد میرا بچہ پیدا ہوا، 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اور پھر دیکھیں جی، آج یہ ساری سچویشن کہاں پہ ہوئی؟ پمز میں۔ اور پھر سوچیں کہ یہ پمز میں ہی عمران خان کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو شفا کا دھوکہ دیا کہاں لے کر گئے تھے؟ پمز میں لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر عظمیٰ عمران خان کی بہن، میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ بتا رہی تھی کہ اندھیرے میں عمران خان کو لے کے جا رہے تھے، موبائل کی ٹارچ آن کر کے، کہ کوئی دیکھ نہ لے، اگر وہاں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور آج کا جو سانحہ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حکومت ہے۔ یہ معاملہ ہے جی۔ اور پھر یہ معاملہ آپ نے سن لیا۔ دیکھیں آج جو صورتحال ہوئی، کیا وہاں مریم نواز کی، شہباز شریف کی تصویر لگنی چاہیے؟ یہ جو وارڈ جل گئی جہاں لواحقین بیٹھے تھے، وہاں ان کی تصویریں لگانی چاہیے، بالکل لگانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ 11 ارب کے جہاز خریدتی ہیں۔ واش روم ہو تو مریم نواز کی تصویر، شہباز شریف کی تصویر۔ اگر کوئی آپ نے ریڈی کسی کو دی ہے اس پہ مریم نواز کی، شہباز شریف کی تصویر۔ اگر آپ نے کوئی ایک چھوٹا موٹا یہ کام کرتے ہیں نا، اپنی تصویر نہیں چھوڑتے۔ رمضان ہو تو ان کی تصویریں، ہر جگہ ان کی تصویریں۔ تو آج بھی ان کی تصویریں لگائیں نا۔ آج بھی یہ جو DC AC ہیں جو ان کے حکم کے غلام ہیں، آج جا کے تصویریں لگائیں اور آج جا کے بتائیں کہ یہ ان کی حکومت ہے، ان کی حکومت میں یہ ہوا ہے۔ یہ معاملہ جی۔ اور
ایک اور جو چیز سامنے ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹ دی گئی تھی، شہباز شریف صاحب کو رپورٹ دی گئی کہ ہاسپٹل جو اسلام آباد کے ہاسپٹلز ہیں، سرکاری ہسپتال، وہاں کوئی جو ہے کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ایمرجنسی گیٹ نہیں ہے، آؤٹ گیٹ نہیں ہے، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، کئی چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونے والی ہیں، لیکن وہ سرکاری رپورٹ ہے، کاغذ ہے، پھینک دو جی۔ آپ کیا کرو، آپ میٹرو بناؤ، آپ وہ چیزیں کرو جہاں سے ان کو پیسہ آتا ہو، جہاں سے ان کو ٹھیکے ملتے ہوں، جہاں سے ڈائریکٹ ان کو فائدہ ہوتا ہو۔ سو یہ سیم سچویشن ہے جی۔ اور آج کا واقعہ اتنے مبارک دن پہ یقین کریں کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، ایک تکلیف دہ واقعہ تھا۔ اور جس طرح میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ یہ تمام واقعات تو ہم روزانہ سنتے ہیں، تمام چیزیں ہم روزانہ سنتے ہیں، اور اب مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت سے کہ ریزائن دے، لیکن صرف مطالبے سے کچھ نہیں ہونا۔ معذرت کے ساتھ کچھ دن قبل بھارت میں ایک پروٹیسٹ ہوا، جنتر منتر پارٹی نے ایک پروٹیسٹ کیا، وہاں وزیر تعلیم تھے دھرمیندر پردھان۔ وہ وزیر تعلیم ہے، ایک پرچہ لیک ہو جاتا ہے، ایم ڈی کیٹ جس یہاں ہوتا ہے، وہاں ایٹا کہتے ہیں، وہ پرچہ لیک ہو جاتا ہے، اور وہ پرچہ لیک ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ وزیر تعلیم استعفیٰ نہیں دے دیتا، حالانکہ وہ مودی کا خاص بندہ تھا۔ لیکن آج کا جو وزیر صحت ہے وہ بڑا ٹھاٹھ بٹ پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے، صحافیوں کے موبائل چھینے جاتے ہیں، صحافیوں کو وہاں سائڈ کیا جاتا ہے، اندر جاتا ہے، ایک نا پریس کانفرنس، وہ کیا کہتے ہیں، ایک مصنوعی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ گھیر لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم فارم 47 کے ہو، لوگ کہتے ہیں کہ تم جعلی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ تم 2 نمبر طریقے سے آئے ہو، لیکن اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر ہم صرف مطالبہ کرتے رہے تو پھر انہوں نے تو عوام کی چمڑی اتارنی ہے، کیونکہ یہ تو ہیں ہی جعلی، اور جعلی بندہ کس طرح ٹھیک کام کرے گا؟ لیٹس سپوز کہ میں ایک ٹارچ لیتا ہوں جعلی قسم کی، وہ چھوٹی، اور اوریجنل ٹارچ نہیں لیتا، تو جعلی جو ہوگی تو وہ کس طرح کام کرے گی؟ جو چیز اوریجنل جو چیز کام کرے گی تو وہ جعلی تو وہ چیز کام کر ہی نہیں سکتی۔ سو یہ ہے جعلی قسم کے لوگ۔ تو اب جعلی قسم کے لوگوں کو آپ نے اس طرح صرف زبانی کلامی کہہ کے یا خاموش رہ کے یا بات کر کے کہیں کہ آپ ریزائن کر دیں تو یہ نہیں دیں گے۔ آپ کو جدوجہد کرنی ہوگی، آپ کو نکلنا ہوگا، آپ کو اپنے حقوق کو سمجھنا ہوگا، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کس طرح یہ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا اسی طرح سہنا ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسی طرح واقعات ہوں گے۔ ملکوں میں نا ایک واقعہ، چھوٹا چھوٹا واقعہ ہو جائے تو پوری انکوائریاں بیٹھ جاتی ہیں، پوری حکومتیں فارغ ہو جاتی ہیں، اور جہاں کون سے واقعات نہیں ہوئے۔ سو یہ معاملہ جی اس ٹائم، اور میں نے جو ایک یہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا آج میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پمس میں لے کے جا رہے ہیں، تو یہ ساری سچویشن ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پمس کو دیکھ کے دیکھیں کہ یہ اس پاکستان کے لیڈر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس پاکستان کے ایک مقبول ترین شخص کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جان وہ جو بچوں کی گئی ہے وہ بھی بڑی قیمتی جان ہے، جان ہر ایک کی قیمتی جان ہے۔ تو اب یہ معاملات ہیں جی، لیکن حکومت کو نہیں شرم آئے گی، غیرت نہیں آئے گی۔ 2 دن بعد لوگ اس چیز کو بھول جائیں گے، کوئی تیسرا واقعہ آ جائے گا، پھر کون پوچھے گا کہ انکوائری بیٹھی تھی، کمیٹی بنی تھی، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، ایک کو فارغ کر دیا، باقیوں کے ساتھ کیا ہوا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ روزانہ ایک نیا واقعہ آتا ہے۔ جب آپ ایک چیز کے پیچھے پڑ جائیں نا، ایک چیز کو جب آپ لے کے آپ اس کو مثال بنا دیں، پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے۔ سو یہ اس ٹائم جو سچویشن ہے، افسوس کے ساتھ، کیونکہ میں آج موجود نہیں تھا، اسلام آباد میں کافی دور تھا، تو میں وہاں جا نہیں سکا، لیکن جب جائیں گے تو کوشش کریں گے جو فیملیز ہیں ان سے رابطہ کریں، اور ان کی جو ساری جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ جو ہماری ٹیم ہے وہ رپورٹ کر رہی ہے، وہ تمام چیزیں آپ نیا پاکستان پہ دیکھ رہے ہیں، جو پریس کانفرنس ہوئی یا جو لوگوں نے بات کی۔ باقی جو ہوگا اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔